السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم پہلا باب ختم کر چکے ہیں، اب یہاں سے دوسرا باب شروع کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی فی الحکم، دوسرا باب ہے حکمتوں کے بیان میں، دانشوری عقل مندی کے بیان میں۔ اس باب میں انشاءاللہ ہم دانائی اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہم جانیں گے۔ بڑا دلچسپ باب ہے۔ مکتسب احد افضل من عقل یہدیہ الی ہدی ویردہ عن ردی۔ مکتسبہ، اکتساب کمانا، ما یہاں پر جو ہے منفیہ ہے، ماضی فعل ماضی منفی ہے یہ۔ مکتسب احد افضل، یہ اکتسبہ کا مفعول بہ ہے۔ بن عقل، کسی بھی شخص نے اس عقل سے بہتر کچھ بھی نہ کمایا جو عقل یہدیہ الی ہدی، ہدن کا معنی ہدایت، جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے۔ وَيَرُدُّهُ عَنْ رَدًا، رَدَّ يَرُدُّ عَنْ کا معنی ہوتا ہے روک رکھنا، کسی کام سے منع کرنا، اور اسے برائیوں سے روکے۔ ردن کا معنی برائی، ہدن کا اپوزٹ ہے۔ تو ترجمہ ہو گیا، کسی بھی شخص نے اس عقل سے بہتر کچھ نہ کمایا جو عقل اسے ہدایت کی طرف لے جائے اور برائیوں سے روکے۔ المہلب ابن ابی صفرة قال عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بفعله۔ محلب ابن ابی صفرہ نے کہا کہ مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر، من یشتری، جو شخص خریدتا ہو، عبید، عبید یا عبد کی جمع ہے، جو غلاموں کو اپنے مال سے خریدے، روپے پیسے سے خریدے۔ ولا یشتری الاحرار بفعلہ، لیکن آزاد لوگوں کو، احرار حرن کی جمع ہے، آزاد لوگوں کو اپنے کاموں سے نہ خریدے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر سخاوت نہیں ہے، یا اس شخص کے اندر حسن عمل نہیں ہے، حسن کردار نہیں ہے، اچھا کام اچھا کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر یہ ہوتا تو غلام کو تو وہ خریدتا مال و دولت سے، لیکن اپنے حسن عمل کے ذریعے وہ آزاد لوگوں کے بھی دلوں پر راج کرتا۔ قیلہ، کہا گیا ہے، وَالسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، کہ سخی شخص وہ ہے کہ جو سخی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار، اور بخیل شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھے، ہمیں بخالت سے محفوظ رکھے۔ من ظریف کلام نصر ابن سیار، ظریف جمع ظرائف کا معنی ہوتا ہے عمدہ، خوش مزاج۔ تو نصر بن سیار کے بہترین کلاموں میں سے ایک کلام یہ ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کل شیء یبدو صغیرا، کہ ہر ایک چیز چھوٹی ہو کر نکلتی ہے، چھوٹی ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ ثم یکبر، پھر وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ الا المصیبہ، سوائے مصیبت کے۔ یہاں پہ ایک کبیرہ، ایک سمعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کروما یا کروموں سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں باب سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر سمعہ یسمع سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عمر میں بڑا ہونا، عمر میں بڑھنا، اور اگر کروما یا کروموں سے ہو تو اس کا معنی ہوگا جسامت میں بڑھنا، جسامت میں بڑھنا۔ مثلا کہا جائے اگر کوئی لڑکا وہ بڑا ہو جائے تو کہا جائے گا کبیر الولد، اور اگر وہی لڑکا اگر موٹا ہو جائے تو کہا جائے گا کبر الولد۔
الا المصیبہ، سوائے مصیبت کے، فإنها تبدو کبیرۃ، لیکن یہ جو مصیبت ہے یہ بڑی ہو کر ظاہر ہوتی ہے، ثم تصغر، پھر چھوٹی ہوتی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْخُصُ إِذَا أَكْثَرَ، اور ساری چیزیں، کوئی بھی چیز ہو اگر وہ زیادہ ہو جائے تو وہ سستی ہو جاتی ہیں، الا الادب، سوائے ادب کے، فَإِذَا كَثُرَ غلا، اس لیے کہ ادب جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو ان میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی مصیبت اللہ نہ کرے کسی پر آتی ہے تو اس مصیبت سے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اور یقین بھی رکھتے ہیں مشکل نیست کی آسان نہ شود، کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے، تو کسی بھی مصیبت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس مصیبت میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ ادب ہمیں حتی الامکان سیکھنا ہی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ادب ہوگا اتنی زیادہ ویلیوبل پرسن ہوگی۔ قال انوشیرواں، کیا کہا نوشیرواں بادشاہ نے، ان المروءۃ اللہ تعمل عملا فی السر تستحیی منہ فی العلانیۃ، بہت ہی عمدہ بات ہے کہ کہا کہ بہادری، مروءت بہادری یہ ہے کہ تم چھپ کر وہ کام نہ کرو کہ جسے اعلانیہ طور پر کرنے میں تمہیں شرم آتی ہو۔ استحیا یستحیی، شرم آنا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ وغیرہ۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔